راستے میں وقف کر دیا۔ نام تو وہ بیر روما حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مشہور ہو گیا، لیکن آپ نے کبھی بھی اس کے اوپر اپنی ملکیت نہیں جتائی کہ بھی یہ کنواں جو عثمان کی ملکیت ہے، نہیں، بلکہ اس کی ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دی اور منافع جو تھا وہ بھی اللہ کے لیے وقف کر دی۔ یہ نہیں کہ پانی جو بھی بھر کے لے کے جائے گا اتنے پیسے وہ حضرت عثمان کو پہنچیں گے، ایسا نہیں تھا، پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی چیز کی ملکیت کو اپنے قبضہ میں رکھ کے، اپنے قبضے میں رکھ کر اس سے حاصل ہونے والا منافع جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا جائے، یہ بھی درست ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رباط یوم و لیلۃ خیر من صیام شہر و قیامہ و ان مات جرى علیہ عملہ الذی کان یعملہ و اجری علیہ رزقہ و امین الفتان۔ ایک دن اور ایک رات جو ہے نا، ایک دن اور ایک رات سرحد پہ پہرا دینا ایک ماہ کے قیام اور روزوں سے جو ہے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ اکبر۔ سرحد پہ پہرا دینا، ایمان والوں کے لیے پہرا دینا، چار مومن بھائی، تھوڑے سے مومن بھائی آپس میں مل کر کہیں گئے ہوئے ہیں تو وہاں پر خطرہ ایک شخص پہرا دیتا ہے، یہ کتنے اجر و ثواب کا کام ہے۔ یا مسلمانوں کا لشکر گیا ہوا ہے وہاں پر پہرا دیتا ہے، یا جنگ کا موقع ہے سرحد پہ پہرا دیتا ہے، فوجی پہرا دیتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مہینے کے روزے اور ایک مہینے کے قیام سے زیادہ اجر و ثواب والا کام۔ اور پھر اگر یہ اپنی ڈیوٹی کے دوران فوت ہو جاتا ہے پہرا دینے والا تو اس کو ساری زندگی اس پہرے کا ثواب ملتا رہے گا، ساری زندگی اس کا ثواب ملتا رہے گا اور یہ اس کا جاری و ساری رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اصال ثواب ہمارے یہاں نا ایک بڑا مشہور لفظ بولا جاتا ہے، بہت مشہور لفظ ہے اصال ثواب۔ میں نے یہ اصال ثواب کر دیا، اپنے والدین کے لیے یہ اصال ثواب کر دیا۔ اصال ثواب کیا ہوتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں اصال ثواب کا نام صدقہ جاریہ کے طور پر ہے، صدقہ جاریہ۔ اور صدقہ جاریہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی 7 قسمیں ایسی ہیں جن کا مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی عمل جاری رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ نہر کھدوا دی، کنواں کھدوا دیا، پانی کا کوئی ایسا ذریعہ بنا دیا، قیام گاہیں بنا دی، ہسپتال یا ڈسپینسری کا کوئی فلاحی کام کر دیا، قرآن مجید چھپوا کر مسجد میں رکھ دیا، کسی بچے کو حدیث مبارکہ کی کتابیں لے دی، یا ایسا علم نافع ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے وہ چھوڑ کے مر گیا، یا پھر نیک اولاد چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہ تمام صدقہ جاریہ کی قسمیں ہیں۔ تو ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں معروف طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کی فوتگی ہوتی ہے نا تو اس دن یا اگلے دن یا 2 دن بعد، 1 دن بعد، چند دنوں بعد اس کو اصال ثواب کے مختلف طریقوں کے ساتھ اصال ثواب کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی جنازہ مکمل ہوتا ہے، مولوی صاحب، امام صاحب، قاری صاحب، جنازہ پڑھانے والے وہ جنازے کا سلام پھیرتے ہیں اور تمام لوگوں کو کہتے ہیں جی بآواز بلند سورت فاتحہ پڑھو اور یہ سورہ فلاں سورت اخلاص پڑھو، پھر اس کے ساتھ درود پاک پڑھ کے تو میت کے لیے صدقہ جاریہ کیا جائے۔ یہ طریقہ جو ہے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی، جنازے کے اندر میت کے لیے دعائیں مانگی، وہ دعائیں جو تھیں وہ جہری آواز میں بھی تھیں، کبھی کبھی آپ نے جنازہ خاموشی سری آواز میں بھی پڑھایا۔ تو جیسے ہی نماز جنازہ کا سلام پھیرا
دوسری دعا آپ نے قبر کے اوپر جا کر میت کی تدفین کے بعد جو ہے وہ قبر پر کھڑے ہو کر فرمائی، اور ساتھ ہی صحابہ کو تلقین فرمائی، اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو، اس سے سوال و جواب کیا جا رہا ہے۔ یعنی جنازگاہ کے اندر اسی وقت سلام پھیرنے کے بعد نہ صدقہ جاریہ ہے، نہ جو ہے وہ دعا ہے، بلکہ دعا قبر کے اوپر ہے جب میت سے سوال و جواب کیا جا رہا ہے۔ ایک ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے احصال ثواب کا۔ دوسرا احصال ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ جب دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں تو اگلے دن جو ہے وہ مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے، وہ آ کر ختم پڑھتے ہیں اور تمام لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ وہ کوئی چنے وغیرہ، چھولے یا گٹھلیاں یا کوئی اور دانے وغیرہ اکٹھے کر کے رکھے جاتے ہیں جن کے اوپر آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے یا جو بھی سبق دیا جاتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں اس عمل کو سر انجام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دعائے خیر ہوتی ہے اور جتنی پڑھائی کی گئی ہوتی ہے وہ میت کو صدقہ جاریہ کیا جاتا ہے، احصال ثواب کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بھی بالکل غلط ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مدرسے کے بچوں کو، حفظ والے بچوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ان کو اکٹھا کر کے جو ہے قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ کتنے سارے بچے جو ہیں وہ مل کر قرآن خوانی کرتے ہیں اور ایک قرآن مکمل کیا، ایک دو سپارے مکمل کیے، تمام بچوں نے مل کر قرآن مکمل کیا، پھر وہ جتنا قرآن پڑھا گیا ہے سارے کا سارا احصال ثواب کیا جاتا ہے میت کے لیے۔ یہ طریقہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پانچواں طریقہ، جو میت کے ورثاء ہوتے ہیں، مرنے والے کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے بیٹے، اعزاء، اقربا جو بھی ہوتے ہیں، وہ مساجد کے اندر پڑھنے والے بچوں کے پاس جاتے ہیں، مدارس کے اندر پڑھنے والے بچوں کے پاس جاتے ہیں، مساجد کے اندر ائمہ جو امام ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں جی ہماری میت کے لیے 1 قرآن، 2 قرآن، 3 قرآن، 4 قرآن جو پڑھے ہوئے نا وہ احصال ثواب کر دیجئے۔ وہ بچے کہتے ہیں جی میری طرف سے 1 قرآن ہو گیا، کوئی کہتا ہے میری طرف سے 2 قرآن ہو گئے، کوئی 10 قرآن دے دیتا ہے۔ اس طرح تو وہ جتنے بھی اکٹھے ہوتے ہیں 10 20 40 50 جتنے قرآن اکٹھے ہوتے ہیں، یہ زبانی کلامی، تو وہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ کیا کیا جاتا ہے، میت کو احصال ثواب کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی طریقہ کسی حدیث مبارکہ سے، قرآن کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے نا کہ مرنے کے بعد میت کے لیے کون سے کام صدقہ جاری ہے، وہ یہ ہے کسی جگہ پانی کی قلت ہے وہاں پر کنواں کھدوا دیا۔ حضرت سیدنا اللہ اکبر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ محترمہ فوت ہوئی، انہوں نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے رسول میں اپنی والدہ کی طرف سے کیا صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا پانی کا صدقہ بہترین صدقہ ہے، پانی کا انتظام کیجئے لوگوں کے لیے۔ یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے اگر کسی شخص نے کنواں کھدوا دیا، نہر جاری کروا دی، یہ ہے مسافروں کے لیے مسافر خانہ بنا دیا جہاں پر لوگ آرام کرتے ہیں، سواری کا انتظار کرتے ہیں۔ پہلے وقتوں کے اندر سفر کے ذرائع جو تھے نا وہ اتنے تیز رفتار نہیں ہوتے تھے۔ آج جو ہمارا سفر ہے منٹوں، سیکنڈوں، گھنٹوں کے اندر طے ہو جاتا ہے، پہلے یہی سفر دنوں، مہینوں، ہفتوں کے اندر طے ہوتا تھا۔ قافلہ سارا دن چلتا رہا، ایک جگہ پہ جا کے پڑاؤ کیا، وہاں پر مسافر خانہ بنا ہوا، لوگ رات کو آرام کرتے تھے، تو سرائے بنے ہوتے تھے۔ تو یہ جو مسافر خانہ بنا دینا ہے یہ بھی صدقہ جاری ہے۔ تیسرے نمبر پر مسجد بنوا دی، مسجد کا اتنا اجر و ثواب ہے، اتنا اجر و ثواب ہے، فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اور جنہیں اللہ دا گھر زمین تے بنایا اللہ دا گھر جنت بنا دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ اور پھر اسی طرح نئی مسجد بنا سکتا، کچھ تھوڑی سی رقم مسجد کے معاملات میں جو ہے خرچ کر دیتا ہے، یہ بھی صدقہ جاری ہے۔
اسی طرح کوئی ادارہ یا دینی درسگاہ بنا دیتا ہے، اسی طرح ہسپتال کے اندر کوئی بلاک بنا دیتا ہے، کوئی اپنے نام یا اپنے والدین کے نام کے طور پر جو ہے کسی ایک حصے کو بنوا دیتا ہے، ڈسپینسری بنوا دیتا ہے طلبہ کے لیے، کتابوں کا، خوراک کا، کیونکہ یہ سارے علم نافع کے اندر ہے، کتابوں کا اہتمام کرتا ہے۔ پھر اس طرح حفظ قرآن کی کلاس جاری ہے کسی مسجد میں، مدرسے میں، وہاں پر بچوں کو آج کل تجویدی قرآن مجید کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، تو 16 لائنوں والا بچے بڑے شوق سے قرآن پڑھتے ہیں، بڑا وہ موضوع رہتا ہے بچوں کے لیے، تو 20 15 10 15 جتنی اس کی استطاعت ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیے کہ سعودی عرب کے اندر نا وہ شاہ فہد کمپلیکس ہے جس کے اندر قرآن مجید کی چھپائی ہوتی ہے، طباعت ہوتی ہے، روزانہ لاکھوں کی تعداد میں قرآن مجید پوری دنیا میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنا اجر و ثواب مل رہا ہوگا، کتنا، واللہ یقین مانے ہماری کیلکولیشن جو ہے اس کا حساب نہیں کر سکتی، یہ کتنا اجر و ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صدقہ جاریہ جو ہے نا وہ اصال ثواب، جس کو ہم اپنی زبان میں اصال ثواب کہتے ہیں، اس کے اندر تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے۔ اصال ثواب، صدقہ جاریہ، دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، لیکن یہ جو سمجھنے والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اصال ثواب اور صدقہ جاریہ وہ ہوتا ہے جس سے بعد والے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ تھوڑی دیر واسطے جناب اپنا پیٹ بھریا، چل تو اپنے گھر تے میں اپنے گھر، یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے تمام لوگوں نے مل کر موجیں اٹھائیں، تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا ایسا اہتمام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، چلو جی جو پڑھیا پڑھایا سی میت نو پارسل کر دیتا، ایسا نہیں ہوتا۔ صدقہ جاریہ وہ ہوتا ہے، صالح ثواب وہ ہوتا ہے جس سے بعد والی مخلوق فائدہ اٹھائے، وہ صدقہ جاریہ، وہ صالح ثواب ہے۔ ہمارے ہاں صالح ثواب جو ہے نا وہ اب اتنی لمبی پلاننگ کون کرے، ہمارے ہاں مختصر کیا ہوتا ہے جی، سال بعد بابے کے نا دی اسی ایک دیگ چڑھا دیں گے، یہ صالح ثواب ہے ہمارے ہاں۔ یا پھر ہمارے صالح ثواب جیسے میں نے پہلے طریقے بتائے۔ اللہ اکبر۔ والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ، پہلی حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی اس میں 7 اعمال تھے، 7 اعمال جن کا مرنے کے بعد، تو یہ جو موجودہ حدیث ہے اس کے اندر 3 اعمال ہیں، 3 قسم کے کام فرمایا۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من 3، جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، کاٹ دیے جاتے ہیں، سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ الا من 3، مگر 3 قسم کے کام۔ کون سے 3 قسم کے کام؟ الا من صدقۃ جاریۃ، پھر وہی بات آ گئی، صدقہ جاریہ۔ پہلے نمبر پر صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ جس سے بعد والی مخلوق فائدہ اٹھائے۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ گیا ہے بعد والے اس علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کسی کو قرآن پڑھا دیا، کسی کو حدیث پڑھا دیا، یا دنیاوی ایسا علوم سکھا دیا جس سے اس کی روزی روٹی کا بندوبست چل رہا ہے۔ آپ ماشاءاللہ اسکولوں کالج میں پڑھے ہوئے ہیں، تو یہ اگر دین کے دائرے میں رہتے ہوئے، اسکولوں کالج یونیورسٹی کی تعلیم جو ہے دین کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ اگر ہم نے حاصل کی ہے تو یہ بھی صدقہ جاری ہے۔ کیوں؟ ایک پورا کنبہ قبیلہ اس کی تعلیم کے اوپر جو ہے وہ روزی روٹی حاصل کر رہا ہے، وہ اپنا زندگی کا معاملات چلائے جا رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر، ہاں دوسرے نمبر پر یہاں پر ایک بات اور ضروری ہے، بعض ہمارے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے غیر ملک چلے جاتے ہیں۔ غیر ملک کون سے ہیں؟ جو کافروں کے ملک ہیں۔ کافروں کے ملک کی طرف میں فتویٰ نہیں دے رہا لیکن آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ کافروں کے ملک کی طرف روزی روٹی کے لیے ہجرت کرنا یا علم حاصل کے لیے ہجرت کرنا، یہ قرآن و حدیث سے جو ہے درست نہیں ہے۔ کافروں کے ملک میں بعض لوگ امریکہ جاتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، بعض لوگ فرانس جاتے ہیں، بعض لوگ اس طرح دوسرے یورپین ممالک میں جاتے ہیں کاروبار کے لیے، کام کاج کے لیے،
تو یہ ہجرت جو ہے یہ اسلام سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ انسان کے کافر ملک میں جانے سے دین و ایمان کو خطرہ ہے۔ جہاں پر جا کر وہ تعلیم حاصل کرے گا وہ تعلیم بھی اسلام کے عین مطابق نہیں ہے، اس میں بھی ایمان کا خطرہ ہے۔ پھر جو ادھر سے وہ جو پڑھا جاتا ہے وہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہوتا ہے، الٹ ہوتا ہے، تو اس لیے اس سے پرہیز کرنا ہے۔ ہاں مسلم ممالک میں تعلیم حاصل کرنے جائیں، مدینہ یونیورسٹی ہے، سعودی عرب کے اندر مکہ یونیورسٹی ہے، مصر کے اندر قاہرہ یونیورسٹی ہے، اسی طرح دیگر ممالک جو ہے مسلمان ممالک ہیں ان کے طلبہ جو ہے پاکستان میں پڑھنے آتے ہیں۔ ہم یہ جامعہ سلفیہ میں پڑھتے تھے تو جامعہ سلفیہ میں مالدیپ کے طلبہ پڑھتے تھے، افغانستان کے طلبہ پڑھتے تھے، بلتستان انڈونیشیا کے طلبہ پڑھتے تھے۔ تو اس طرح مسلم ممالک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر او ولد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد جو پیچھے اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہاں پر بھی ہمارا ذہن تھوڑا سا نا خراب کر دیا گیا، ہمیں یہاں بھی وہ جو عجیب طریقے میں ڈال دیا گیا۔ اب اولاد بیچاری خود تو دعا نہیں کر سکتی، یہ ہماری کمزوری ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کیوں نہیں ہم والدین کے لیے دعا کر سکتے؟ کیوں نہیں ہمیں جو ہے وہ دعا یاد؟ اب جس کی والدین فوت ہو جائے نا، سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لیکن الا ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا۔ یا اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، میرے والدین پر۔ کس طرح رحم فرما؟ کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے میرے اوپر رحم کیا جب میں چھوٹا سا تھا۔ اللہ ذرا الفاظ کے ساتھ نہ مطابقت کرے ذرا ذہن کی، کیسے یار شریعت نے ہمیں الفاظ بتا۔ آپ کہہ دیتے ہیں نا یا اللہ میرے والدین کو معاف فرما، یہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ میرے والدین تے رحم فرما، یہ بھی درست ہے۔ آپ کہتے ہیں یا اللہ میرے والدین کو معاف فرما، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ قرآنی اور شریعت کے حدیث کے الفاظ دہرائیں گے نا، واللہ ان کی تاثیر کچھ زیادہ ہی ہوگی، ان کی تاثیر بہت ہوگی۔ کیوں؟ آپ کی زبان سے وہی لفظ نکل رہے ہیں جو جناب محمد رسول اللہ نے پڑھے تھے۔ پھر کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ کی زبان سے وہ الفاظ نکلیں گے جو آقا نے ادا کی ہے۔ تو جب آپ آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ لفظ پڑھیں گے تو پھر کیوں نہیں آپ کے والدین پہ رحم ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہمارے والدین کو معاف فرمائیں گے؟ اس لیے یہ دعا یاد کر لیجئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور ضروری نہیں ہے یہ فوت شدہ والدین کے لیے مانگ رہے ہیں، زندہ والدین کے لیے بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس میں کون سا یہ ذکر ہے کہ یا اللہ جو فوت ہو گیا ان کے اوپر رحم فرما؟ کوئی تخصیص نہیں ہے، جس کے لیے مرضی پڑھے جا سکتے، زندہ کے لیے بھی اور فوت شدگان کے لیے بھی۔ اور دوسرا نمبر پر اولاد کیا کرتی ہے؟ ہفتے بعد، 10 دنوں بعد، مہینے بعد یا 40 دن بعد مولوی صاحب کو پھر وہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جو میں نے پہلے بتایا تھا۔ بچوں کو گھر بلا لیا، قرآن خوانی کروا لی یا ختم دلوا لیا، دیگ چڑھا لی۔ یہی طریقہ ہمارے ہاں سال ثواب کا، بالکل غلط ہے، کوئی اس کا شریعت سے ثبوت نہیں ہے۔ بلکہ آپ اپنے آپ کو نیک انسان بنائیں۔ اب یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی سارا کچھ مولوی نے پڑھا دے، اللہ مولوی صاحب یار 100 روپیہ تو میرے ماں باپ واسطے دعا کر دے۔ او بھائی میرے، جو آپ کے بیٹے کو تکلیف ہے، آپ کے بیٹے کو، ٹھیک ہے، آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، اس کو علاج کراتے ہیں۔ آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے، شیرخوار بچہ ہے، زیادہ بڑے کی میں مثال نہیں دیتا، ڈاکٹر اس کو ٹیکہ لگانے لگتا ہے۔ بچے کو تکلیف بعد میں ہوتی ہے، والد کو پہلے ہوتی ہے، اور ٹیکے کی سوئی برداشت نہیں ہوتی۔ واللہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے بچے کو جب آپریشن ہو یا ٹیکہ یا اس طرح کی بات ہو، والدین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کو وہ بعد میں روتا ہے، والدین پہلے روتے ہیں۔ یعنی جس طرح کی تکلیف آپ محسوس کر سکتے ہیں مولوی محسوس نہیں کر سکتا۔ جو خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے آپ دعا کر سکتے ہیں وہ مولوی نہیں کر سکتا۔ قاری خلیل الرحمان صاحب ہے ہمارے ایک ماشاءاللہ عالم دین، ٹی وی پہ اکثر ان کے پروگرام آتے رہتے ہیں،
ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کے ساتھ بھی ان کے پروگرام بہت زیادہ آتے تھے. وہ ایک پروگرام میں انہوں نے بڑی پیاری بات کی, میرا دل کر رہا ہے میں وہ بات آپ سے شیئر کروں. بڑی پیاری بات کی انہوں نے, ذرا میری طرف توجہ کرنا. کہنے لگے کہ مولوی صاحب ممبر پہ ہوتے ہیں یا مسلح پہ ہوتے ہیں تو ہمیں لوگ نا رکے دے دیتے ہیں, یہ چٹیں دے دیتے ہیں جی, اس پہ لکھا ہوتا ہے میرے والدین کے لیے دعا کریں, میری اولاد کے لیے, میرے لیے اولاد کی دعا فرمائیں, میری نوکری کے لیے دعا کریں یا میرے لیے فلاں دعا کریں. بہت سارے ہوتے ہیں. آپ میں سے اکثر لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں, راستے میں آتے آتے کئی مرتبہ لوگوں کے فون آئے تو اس طرح. یہ ہمارے نمازی بھائی خالد صاحب, گزشتہ دنوں ان کی والدہ محترمہ فوت ہوگی, دعا فرمائے اللہ گری کے رحمت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. تو یہ عام معاملات ہیں. لوگ نا درخواست کرتے ہیں تو قاری صاحب کہتے ہیں میں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ مولوی کی دعا قبول نہیں فرماتے, کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کی بھی دعا قبول کر سکتے ہیں, کسی کی بھی دعا رد کر سکتے ہیں. دونوں آپشن موجود ہیں. کسی کی بھی دعا, مولوی کو آپ 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں, آپ جس سے بھی دعا کروانے جاتے ہیں اس کی دعا قبول بھی ہو سکتی ہے, اس کی دعا رد بھی ہو سکتی ہے. قرآن پاک میں حدیث مبارکہ میں کہیں نہیں لکھا کہ صرف مولوی کی دعا ہی قبول ہوگی, صرف ولی اللہ کی دعا ہی قبول ہوگی. آپ کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن ذخیرہ حدیث میں قرآن پاک کے 30 پاروں کے اندر 114 سورتوں کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا اللہ تعالیٰ والدین کی دعا رد کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ والدین کی دعا قبول فرماتے ہیں. اللہ اکبر. او بھائی, قاری صاحب فرماتے ہیں او بھائی میری درد مندانہ اپیل ہے, آپ کو جتنی مرضی اہم ترین ضرورت ہے, ایمرجنسی ہے, مصیبت ہے, پریشانی ہے, کسی چیز کا حصول کرنا چاہتے ہیں, جو بھی معاملات ہیں, جائیے والدین کے قدموں میں بیٹھ کر دعا کریں, اللہ قبول فرما لے گا. کیوں؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے, حدیث کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین کی دعا رد نہیں کرتے, وہ صرف اور صرف قبول ہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اولاد کے حق میں جتنی جلدی والدین کی دعا قبول ہوتی اتنی جلدی کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ صدقہ جاریہ اصال ثواب نا ہمارے لیے مشکل بنا دیا گیا. اصال ثواب صدقہ جاریہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں, لیکن ہمارے لیے مشکل ڈال دی گئی ہے. اب کسی کے پاس سال بعد ختم کے پیسے نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ ہم نے اپنے آپ کو نیک کرنا ہے. جب ہم 5 وقت کے نمازی بنیں گے, جو ہمارے پاس حسب استطاعت ہے وہ صدقہ کرنے والے ہوں گے, رمضان کے روزے رکھنے والے ہوں گے, اگر کسی کی زکوٰۃ بنتی ہے زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا, اگر کسی کے پاس استطاعت ہے حج کرنے والا ہوگا, عمرہ کرنے والا ہوگا. اس کے تمام اعمال جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا اس کے والدین کو بھی ملے گا. کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ یہ میں نے پارسل کر دیا میرے والدین کو بھیج دے, کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کے والدین سے لے کر, میں اگلی بات کرنے لگا ہوں, آپ کے والدین سے لے کر آپ کے ہر نیک عمل کا ثواب پیارے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پہنچے گا. اللہ اکبر. درمیان کے اندر جتنے واسطے آتے ہیں, جتنے آپ کے داد کے پرداد کے آتے ہیں, جتنے اولیاء آتے ہیں, صحابہ آتے ہیں, اتقیاء آتے ہیں, اصفیاء آتے ہیں, حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ ثواب پہنچے گا. کیوں؟ یہ نیک عمل بتایا تو انہوں نے ہی تھا نا. اللہ اکبر. قرآن مجید کی ایک آخری آیت میں آپ کو سنا کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں. سورۃ القلم 29ویں پارے کی دوسری سورت. بسم اللہ الرحمن. نون والقلم وما یسطرون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلم کی قسم ہے, جو کچھ اس نے لکھا اس کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے پیارے نبی, جیسے یہ لوگ مکے والے کہتے ہیں نا تو مجنون ہے, تو اپنے رب کی نعمت کے ساتھ فضل کے ساتھ مجنون دیوانہ نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. اے نبی تیرا تو اجر ہی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ بات میں نے آپ سے کرنی ہے. اے نبی تیرا تو یہ اجر ہی ختم ہونے والا نہیں. ہر انسان کا اجر ختم ہو سکتا ہے, کٹ سکتا ہے, منقطع ہو سکتا ہے. اے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تیرا اجر قیامت تک ختم نہیں ہوگا. قیامت تک آنے والا انسان بھی جو نیکی کرے گا تجھے ثواب ملے گا.
اب یہاں پر ایک ضروری بات ہے، او بھائی میرے نیکی کے ثواب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا فائدہ ہوگا؟ ان کا تو اجر ویسے ہی اللہ نے بے شمار بنا دیا، اس کا کوئی شمار ہی نہیں، میرے نیک کام سے ان کو اجر پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ جس نے کسی کو نیکی کے کام پہ لگایا، اس کے اجر میں سے کمی کیے بغیر اللہ اس کو بھی اجر عطا فرما دے گا۔ اللہ، یہ بات بس سمجھنے والی ہے۔ ہمارے ہاں اصالِ ثواب یہی مشکل ہو گیا، ہم نے کہا جو کچھ ہم پارسل کریں گے وہ پہنچے گا، نہیں، صدقہ جاریہ کے اندر جس سے بھی مخلوق فائدہ اٹھائے گی آپ کے والدین کو ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ تمام نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسماً مروجتاً یا رواجن جتنے کام ہمارے اندر ڈیولپ ہو چکے ہیں، مشہور ہو چکے ہیں، اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔